یہ شاردا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ اسلام آباد سے 11 گھنٹے کی مسافت پر وادی نیلم کشمیر کے گاؤں شاردا میں واقع ایک تاریخی مقام، جہاں 1500 سال کی تاریخ سانس لے رہی ہے۔ کبھی یہ یونیورسٹی علم و فن کا مرکز تھی۔ میں نے یونیورسٹی کی بلندی سے کھڑے ہو کر اپنے چاروں اطراف دیکھا۔ پہاڑوں پر ہر طرف سرسبز درختوں کے گھنے جنگل۔ ان جنگلوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی اور سکوت کہ جس کے سحر میں انسان کھو جائے۔ مشہور مسلمان ماہر ارضیات، تاریخ، ریاضی اور نجوم ابو ریحان البیرونی نے اسی یونیورسٹی کا ذکر اپنی تصنیف میں کیا ہے۔ میں آسمان پر نگاہ ڈالتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہی آسمان ہوگا جس کے نیچے علمی محفلیں برپا ہوتی ہوں، جہاں مختلف علوم کے مباحثے ہوتے ہوں گے۔ یہاں کتنے ہی طالب علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے ہوں گے۔ سری نگر سے جنوب مغرب میں واقع یہ یونیورسٹی اہل ہندوستان کے نزدیک انتہائی متبرک اور روحانیت کا مرکز تصور کی جاتی تھی، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ شاردا دیوی کے مندر میں پوجا پاٹ بھی کی جاتی تھی۔ بیساکھی کے تہوار کے موقع پر پورے ہندوستان سے جوک در جوک لوگ یہاں یاترا کے لیے جمع ہوتے تھے۔ نیپال کے بادشاہ کنشک اول کے دور میں 24 تا 27 میں اسے تعمیر کرایا گیا۔ کنشک اول کے ہی دور میں یہ سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی تعلیمی اور مذہبی یونیورسٹی تھی۔ اس یونیورسٹی میں ہندو مت اور بدھ مت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، منطق، نجوم کی مکمل تعلیم اور علمی بحث مباحثے منعقد کیے جاتے تھے۔ اس وقت تقریباً کم و بیش 5000 افراد زیر تعلیم تھے۔ شاردا یونیورسٹی کا قدیم نام سنسکرت زبان میں پیت تھا۔ پیت مطلب ایسی پاکیزہ، روحانی اور متبرک جگہ کہ جہاں الہامی لطف و کرم کی بارش ہوتی ہو۔ دیوتا گیری سے مشابہ ایک مخصوص شاردا رسم الخط تھا۔ اسی شاردا رسم الخط کی مناسبت سے اس جگہ کا نام شاردا پڑ گیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا پڑتا ہے۔ ان سیڑھیوں کی تعداد 63 ہے۔ جنوبی ایشیا میں بدھ عقائد کے نزدیک 63 کا عدد متبرک سمجھا جاتا ہے۔ 63 کے عدد کو مذہبی حیثیت حاصل ہے، اور 63 کے عدد پر پتھر کو کھرید کر عقیدتاً تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ آج بھی کچھ قبائل زیورات کا ایک تاج بنواتے ہیں جس کی تعداد 63 ہوتی ہے، پھر اسے ہاتھی کے گلے میں ڈال کر اس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ تمام قدیم عمارتوں سے مختلف یہ عمارت بلا شبہ ایک خاص فن تعمیر کا شاہکار ہے، جو اپنے زمانے میں ایک عجوبہ ہوگی۔ یونیورسٹی کی عمارت شمالاً جنوباً مستطیل کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ سینٹر میں موجود چبوترا، جس کی اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے، دیواروں کو نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے درمیان میں ایک تالاب بنایا گیا تھا۔ اس تالاب کے پانی کو دور سے ایک پہاڑی کے دامن سے بھر کر لایا جاتا تھا۔ امراض جلد کے مریض اس میں غسل کرتے اور شفا پاتے تھے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک حیرت انگیز شاردا نامی کا ایک بت بنا ہوا تھا، جس کو چھونے سے انسان کو پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ مقدس رات کے آدھے پہر میں اس بت کا مرکزی حصہ کسی غیبی مدد سے جھومتا تھا۔ ایک مرتبہ ریاست گجرات پاکستان کے راجہ کو ان کے درباری عالم اور فاضل شخص سیدھا ہیما چندرا کو عالم زبان دانی کے انسائکلوپیڈیا کے لیے گرامر کی 8 قدیم زبانوں کے لیے کتب مطلوب تھیں، مگر وہ کتب کہیں سے بھی میسر نہ آ سکی۔ تو بالآخر ہیما چندرا نے راجہ سے گزارش کی کہ یہ کتب صرف اور صرف شاردا یونیورسٹی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں، جس پر راجہ نے ایک سرکاری وفد سری نگر کشمیر روانہ کیا۔ وفد نے شاردا پہنچ کر شاردا دیوی کے مندر میں حاضری دی اور شاردا دیوی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پھر شاہی دستور کے مطابق ان تمام تصانیف کو وفد کے ہمراہ ریاست گجرات تک پہنچایا گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وقت کا بے رحم پہیہ کتنی تیزی سے سرکتا ہوا آسیب زدہ یادیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔